दिल टूटने के कई चेहरे होते हैं, नुकसान का दुख और दर्द, धोखे पर गुस्सा और नाराजगी भी है। अल्लाह ने ऐसे लोग क्यों आपकी जिंदगी में शामिल किए? क्या वो आपको बिल्कुल टूटा हुआ महसूस करवाना चाहता है? इसमें हिकमत कहां है? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअअरिज़ अनिल जाहिलीन। ए पैगंबर, आप दरगुजर कीजिए, भलाई का हुक्म देते रहें और जाहिलों से ना उलझें। जब ये आयत नाजिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, जिब्राइल ये सब क्या है? उन्होंने जवाब दिया, जब तक मैं अपने रब से ना पूछ लूं मुझे कोई इल्म नहीं। और जब वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस लौटे तो कहा, अल्लाह आपको हुक्म देता है कि आप सुलह करें क़ता ताल्लुक़ करने वालों के साथ, महरूम करने वालों को अता करें और जिन्होंने जुल्म किया उन्हें माफ़ करें। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उनकी तलवार मौसूल होती है तो उस तलवार पर उन्हें वही इबारात लिखी हुई नजर आई, उअफ़ु अम्मन ज़लमक वसिल मन क़तअक व अहसन इला मन असाअ इलैक वक़ुलिल हक़ वलौ अला नफ्सिक। उन लोगों को माफ़ करो जिन्होंने तुम पर जुल्म किया, क़ता ताल्लुक़ करने वालों के साथ सुलह करो, जिन्होंने तुम पर शर का मुजाहरा किया उनके साथ एहसान करो, और सच बोलो चाहे वो अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। अल्लाह ने अपनी तमाम शान व शौकत के साथ अपने अर्श पर रक़्म किया हुआ है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। और अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा रहमतुल आलमीन बनाकर, जिन्होंने अपनी तलवार पर जो चीज़ तशद्दुद से वाबस्ता है उस पर रहमत के अल्फाज लिखवाए। अपने गुस्से और नफरत को पी जाना, धोखे और दर्द के बावजूद लोगों से हुस्ने सलूक से पेश आना आसान पैगम्बराना खूबी है जिसकी तारीफ करना आसान है मगर इसे अपनाना सबसे मुश्किल। यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने भाइयों को माफ़ करना और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन लोगों को माफ़ करना जिन्होंने उन पर सितम किए थे। आपको सताने वाले लोग, बदतरीन लोगों से निमटने के बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन अल्लाह ने यह मेयार अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले लोगों के लिए भी मुकर्रर किया है, यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब एक आदमी ने उनकी बेटी पर तोहमत लगाई और ये वो आदमी था जिसे वो सदका दिया करते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, वलियअफ़ू वलियस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। माफ करें, दरगुजर करें। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ करे? लिहाजा जहां लोग एक बड़ी नेमत होते हैं, हमें सबसे ज्यादा तकलीफ भी वही पहुंचा सकते हैं। और अल्लाह ताला जानता है कितना मुश्किल है उन्हें पलटकर जवाब देना। वलिमन सबर व गफर इन्न ज़ालिका लिमन अज़्मिल उमूर। और हां, जो कोई सब्र करे और माफ करे तो ये वाकई बड़े हिम्मत के कामों में से है। अच्छा किरदार वाकई इस बात से जाहिर होता है कि आप बुरे लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं। क्या आप उस वक्त अपने आप को बदजुबानी से रोक सकते हैं जब कोई सारी हदें पार कर दे? क्या आप तब भी अनथक काम कर सकते हैं फी सबीलिल्लाह जबकि आपको कोई इज्जत और पहचान हासिल ना हो रही हो? आप तब भी लोगों की खिदमत करेंगे जबकि वो आपका शुक्रिया भी अदा नहीं करते? खानदान के लोग जिन्हें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, या काम करने वाले वो साथी जो आपको बुरे नजर आते हैं लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से भेजे गए हैं किसी वजह से। तो जी हाँ, जो भी बुरे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो किसी न किसी हिकमत के तहत हैं। आपको जालिम के जुल्म से मोहब्बत नहीं करनी, लेकिन आप जानते हैं कि आपके अंदर की बर्दाश्त की कुव्वत इस जुल्म के सबब जाहिर हुई है, इसका अजर बहुत ज्यादा मिलेगा। यहां तक कि शैतान की मौजूदगी भी हमारे दर्जात बुलंद करने का एक मौका है, तो बाकी सबका क्या? जिन लोगों के साथ आपको अपना ईमान बढ़ता हुआ महसूस होता है और आप अपना गुस्सा काबू करने के काबिल होते हैं,
اور بعض دفعہ تو ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ امام ابن القیم رحم اللہ دھوکہ دہی اور دل ٹوٹنے پر قابو پانے کے لیے کئی طریقے بیان کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ وہ فرماتے ہیں کہ جان لیں کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے، بیماری، قحط، خشک سالی، جسمانی تکلیف کے امتحان اور ایسی کئی چیزیں۔ بہت لوگ ان امتحانوں کا سامنا کرنے کے قابل ہوتے ہیں کیونکہ وہ انہیں امتحان سمجھتے ہیں، پر جب دوسروں کے کیے ظلم کی بات آتی ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ درد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ دوسرا طریقہ وہ فرماتے ہیں انتقام پر صبر کا انتخاب کریں۔ وہ فرماتے ہیں صبر اپنے ساتھ بڑا اجر لاتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا دیا جائے گا، جبکہ وہ نیکیوں کا اجر کی گئی نیکیوں کے حساب سے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صابرین پر کوئی حد نہیں ہے اور اس دنیا میں قلبی سکون اور اطمینان کا باعث ہے، جبکہ انتقام ہمیشہ پچھتاوے کا باعث بنتا ہے، اور پھر شاید آپ کی اپنی غلطی اور رد عمل کے نتائج کا باعث بھی۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم مظلوموں کو صبر کی تلقین کریں، اس کا مطلب انہیں انصاف دلائیں اور انہیں پروقار انداز میں رد عمل دینے کے قابل بنائیں، اور کسی موقع پر انہیں انتقام لینے کے بجائے درگزر کی ترغیب کریں۔ امام ابن القیم رحم اللہ کہتے ہیں تیسرا طریقہ ہے جان لیں کہ اگر آپ ظلم کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے گناہوں اور کوتاہیوں کے باوجود بھلائی کرے گا۔ اور وہ اس خوبصورت نظام کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں من اجلک جعلت خدی ارغا للشامت والحسود حتی ترغا۔ آپ کی خاطر یا اللہ میں اپنا رخسار اور اپنی توہین کرنے والے اور اپنے حاسد کے سامنے زمین پر رکھتا ہوں، صرف اس لیے تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں جانا عاجزی کی ایک شکل ہے، لیکن اپنے رخسار کو علامتی طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے زمین پر رکھنا بالکل ہی ایک الگ درجہ ہے۔ اگلا طریقہ ہے سلامت الصدر کا حصول، اپنے دل کو بغض سے ایسے پاک کر لینا کہ اللہ کے فیصلوں پر آسانی سے راضی ہو جائے۔ کبھی کبھی آپ کو مثال سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بظاہر یہ ناممکن ہے، لیکن در حقیقت یہ ممکن ہے۔ ایسے لوگوں سے بات کرنا جو اس سب سے پہلے گزر چکے ہوں اور سیکھ چکے ہوں کہ اس سے نہ صرف نمٹنا ہے بلکہ اجر حاصل کرنا ہے۔ ایک طریقہ ہے یہ سمجھنے کا کہ آپ کے پاس آگے موقع ہے، کیونکہ ان کے بھی ایسے دوست تھے جنہوں نے ان کو تکلیف دی، لیکن آخرکار انہی کی وجہ سے ان کا تقویٰ بڑھ گیا۔ ایک دفعہ ایک شخص ایک مجمع میں داخل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے اس کے گھر گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ کوئی بزرگ ہوگا، رات بھر عبادت کرتا ہوگا اور روزے رکھتا ہوگا، مگر جب اس سے بات کی تو اندازہ ہوا کہ اس کے مرتبے کا نفلی اعمال سے تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ وہ جنتی اس لیے تھا کہ وہ ہر رات اپنے دل کو بغض سے پاک کر کے سوتا تھا، جو کہ بڑا اور قابل اجر عمل ہے۔ اس کی اسی عادت نے اس کے دل کو غیر ضروری ڈرامے، بغض کے بوجھ اور غصے میں پیدا ہونے والی تمام بیماریوں سے آزاد کر دیا۔ پھر دوسروں کے ساتھ اس پر تبادلہ خیال جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے دل میں جگہ ہی نہیں بچتی۔ ایسا آدمی جس کا دل صاف ہے، اس کی فجر کا معیار ساری رات کے اس قیام سے بہتر ہے جس کے دل میں نفرت بھری ہو۔ کبھی کبھی آپ کو صرف وقت درکار ہوتا ہے، جیسے آپ کو دعا کے نتیجے کا انتظار کرنا سیکھنا پڑا، ویسے ہی ہمیں سیکھنا پڑتا ہے اور انتظار کرنا پڑتا ہے اس سے قبل کہ آپ اس کی حکمت پر غور و فکر کرنا شروع کر سکیں۔ اللہ گزرتے وقت کی قسم کھاتا ہے والعصر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادھار ہے، مطلب اللہ وقت کا خالق اور مالک ہے۔ صبر سے گزرا ہوا وقت زخموں کو بھر سکتا ہے اور ان روحوں کو پرسکون کر سکتا ہے جو بہت بے چین ہیں، اور آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جہاں وہ کہانی بار بار سنا سکتے ہیں بغیر درد محسوس کیے، صرف نقطۂ نظر سے۔ آپ صدمے کے جس بھی مرحلے پر ہوں، آپ کو اس سے نمٹنے کے لیے قلبی اصلاح کرنی ہوگی۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے پر غور کریں۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کا فیصلہ کب کیا ہوگا؟ کیا تب جب انہوں نے سالوں کے بعد اپنے بھائیوں کو مصر میں دیکھا، یا تب جب وہ بنیامین کے لیے واپس آئے، یا ان کا دل معافی کی تمام رکاوٹوں سے پاک تھا ان سے ملنے سے پہلے ہی؟ ان کے اندر درگزر کی خواہش تھی کہ وہ سب کو معاف کر دیں گے، چاہے ان کے بھائیوں نے شروع میں ظاہر بھی نہ کیا ہو کہ وہ بدل چکے ہیں۔ اور یہی حتمی کنجی ہے، جب دوسرے کم ظرفی پر اتر آئیں تو آپ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں۔ ربما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك إلى من هو أسوأ حال منك۔ آپ بری حالت میں ہو سکتے ہیں، پھر آپ کا ان سے منسلک ہو جانا جو آپ سے بدتر حالت میں ہو آپ کو اپنے اندر کی خیر دکھاتا ہے۔ ورنہ شکستہ دل نفرت میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور نفرت غصے میں، اور غصہ ہمیں ایسے کام کرنے پر مجبور کرتا ہے جس کا ہمیں ساری زندگی پچھتاوا ہو، اور شاید زندگی کے بعد بھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کے بارے میں فرمایا اولہ جنون و آخرہ ندم، اس کی ابتدا جنون ہے اور اختتام پچھتاوا۔
ایک وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش رہو یا وضو کرو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو جب غصہ تمہیں بھڑکانے لگے، کیونکہ غضب شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، وہ انسان کو خود اپنے آپ کو اور آس پاس کے لوگوں کو جلانے کا باعث بن سکتا ہے بجائے اطمینان اور اندرونی سکون کی جانب بڑھنے کے۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل، 'قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ المؤمنون۔